اور اپنے مرشد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی نواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی نواز سے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کے رشد اور تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آپ جتنے بھی حاضرین نزدیک سے نہایت کی محبت اور عقیدت کے ساتھ سفر فرما کر تشریف لائے ہیں، آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت و خاتم النبیین علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجرینہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب کریم نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ماہ مقدس ذی الحج کی آج 2 تاریخ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی عالم دنیا میں تشریف آوری سے بھی کم و بیش کوئی آخری علم کی تحقیق کے مطابق 3500 سال پہلے اسی مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو 10 ذی الحج کو مقام مینا شریف میں مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم بن طارق علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو کائنات کی تمام محبت رکھنے پر عملی طور پر غلبہ عطا فرماتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ درس عطا فرمایا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت وہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے۔ آپ قرآن پاک کا یہ مبارک مقام ملاحظہ فرمائیں گے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے قرآنی الفاظ سے پہلے اسی آیت مبارکہ میں اسی مبارک مقام پر اللہ پاک نے کفار اور مشرکین کا ذکر فرمایا۔ وہ تو ان بتوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو بت انہیں اللہ کریم کے مقابلے میں بطور خدا بنا رکھے، انداز من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی اپنی جگہ پر سب سے بڑے مومن ہونے کے مدعی اور سب سے بڑے مومن ہونے کا دعویٰ کریں، ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے بڑا قرار دیں کہ آپ بڑے مومن ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو ایمان کا معیار مقرر فرمایا ہے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ رب کریم کی بارگاہ اقدس سے ہم صحیح مومن اور سچے مومن اسی وقت قرار پاتے ہیں کہ جب تمام کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں سب سے شدید محبت ہوتی ہے تو اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی حیات طیبہ اور تمام کے تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی بھی دستیاب سیرت طیبہ ہے اس میں یہ بھی بات ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ۔ ایک طرف پیارا بیٹا ہے اور وہ بیٹا بھی جو بڑی بزرگی کی عمر میں اللہ پاک کی جانب سے عطا ہوا ہے، خود قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت سیدنا
خلیل الرحمن خلیل اللہ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی حمد بجا لاتے ہوئے واضح طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ الذی تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ثابت ہے، وہب لی جس اللہ پاک نے مجھے تحفے کے طور پر عطا فرمائے ہیں علی الکبر بزرگی کے عالم میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میں طالب العلم بزرگی پیرانہ ثانی ادب والے الفاظ ترجمے کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات نہ ہو اور کسی دوسرے عام انسان کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر الگ کبر کا معنی ہے بڑھاپے کے عالم میں، ضعیفی کے عالم میں۔ یہاں الگ کبر کا کلمہ واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہے یا حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہے۔ وہ اس وقت ہے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بزرگی کے عالم میں، پیرانہ ثانی کے عالم میں ہے۔ باقی لوگ جو شور کو بولتے ہوئے بوڑھا کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی حالت، فرزند جو اس عمر مبارک کے حصے میں عطا ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس پیارے بیٹے کو اپنے والد گرامی سے جدا کر دیا گیا ہو۔ حالانکہ عالم بزرگی میں جو بیٹا عطا ہوتا ہے، باپ کبھی بھی اس کو اپنے آپ سے دور نہیں رکھنا چاہتا، ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے اور اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کی جانب سے آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی پیاری امی جان حضور سیدتنا و سیدۃ ساداتنا حضور سیدہ امی ہاجرہ رضی اللہ عنہا، یہ یہود اور نصارہ آنے کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی امی جان ہرگز کنیز نہیں ہے، وہ آزاد ہستی ہے اور شہزادی صاحبہ ہے اور بہت بڑے عظیم خاندانی پس منظر کی مالکہ ہے۔ یہ چیز بالکل ہمارے علماء نے تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ واضح فرمائی ہوئی ہے۔ تو حضور سیدہ امی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے پیارے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام حکم ہوا کہ اے میرے پیارے خلیل، جنت سے میں اللہ پاک آپ کے لیے براق بھیج رہا ہوں، چند دن کا پانی اور چند دن کا کھانا ان ماں اور بیٹے کو آپ عطا فرمائیے، براق پر ان کو سوار کیجیے اور ان کو آپ یہاں فلسطین سے اور اس علاقے سے 1000 میل کے فاصلے پر آپ جنوب کی طرف جو روئے زمین کے اوپر اللہ پاک نے انسانیت کے لیے سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلا مرکز مقرر فرمایا ہے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا مبارک گھر، وہاں مکہ مکرمہ کے اندر آپ براق کے اوپر سوار ہو کر ان کو پہنچا آگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں کوئی دوسری بات نہیں عرض کی، کیونکہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے اتنی محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا مقام تسلیم و رضا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ قال له ربه، جب بھی حضرت ابراہیم بن طارق علیہ السلام کے رب تعالی نے انہیں فرمایا اسلم، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے ابراہیم، آپ جھک جائیے، میرے اس حکم کو مانیے، اس بات کو تسلیم کیجیے،
ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کوئی آگے عذر پیش نہیں کیا، کبھی کوئی معذرت پیش نہیں کی کہ اللہ مجھے اس معاملے میں نرمی دے دی جائے، مجھے سہولت عطا فرما دی جائے، مجھے کوئی وقت دے دیا جائے، یہ بہت مشکل امتحان ہے، آسانی فرما دی جائے نہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کے رب تعالیٰ نے فرمایا جھک جائیے، تسلیم کیجئے، عمل کیجئے، مانیے اس بات کو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فوراً عرض کی میں جھک گیا، میں تسلیم بجا لایا، میں نے عمل کر دیا رب العالمین کے حکم کے اوپر۔ کوئی دوسری بات نہیں، آپ نے فوراً اپنے گھر مبارک میں اپنی زوجہ محترمہ حضور سیدہ غلام امی ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا آپ اتنے دن کے مچھلی سے پانی کے اپنے ساتھ لے لیجیے، تیاری فرمائیے سفر کی، اپنے پیارے فرزند کو بھی سفر کی تیاری کروائیے، اور گوشت خشک کر لیجیے اور اس کو اتنے دنوں کے لیے جو چل جائے ہفتہ 10 دن محفوظ کر لیجیے۔ حضرت سیدہ امی ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کا مقام تسلیم و رضا بھی اتنا بلند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پیارے قدری، اللہ کے برکت رسول اور نبی اور ان کے شوہر نامدار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے تو وہ آگے کوئی دوسری بات نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی فرما برداری اتنی ہے کہ بس حکم ہو گیا، فوری طور پر خود بھی سفر کی تیاری، اپنے پیارے فرزند کے لیے بھی یہ نہیں عرض کی کہ یہ تو شیخار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اور حضور جانا کس طرف ہے، نہیں، فوری طور پر انہوں نے انتظامات شروع کروا دیے۔ جیسے ہی انتظامات مکمل ہوئے، احادیث کریمہ کے اندر ہے جنت میں سے اللہ پاک کے حکم کے اوپر حضرت جبریل امین علیہ السلام پہ جنت کا خوراک اور جانور جو ہے وہ لا کر شام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ گھر والوں کو فرمایا آج بھی آپ تشریف رکھیے سواری کے اوپر۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا ہے، آگے ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہو گیا، پیچھے اپنی حاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے پیارے فرزند کو اور ساز و سامان کو لے کر تشریف فرما۔ اس خوراک کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ کانا حافر علی حد نظرہ، جہاں اس جنت کے جانور کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جا پہنچ گئے، آنن فانن شام کے علاقے، فلسطین کے علاقے سے مکہ مکرمہ آ گیا، اور جب وہاں منظر دیکھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا تو قرآن پاک گواہی دے رہا ہے کہ وادی غیر ذی زرع، وہ ایسی وادی ہے اس وقت مکہ مکرمہ جہاں کوئی زراعت کا نام نشان نہیں ہے، گھاس کا کوئی ایک سبز تلہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جب ہے ہی غیر ذی زرع، گھاس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی درخت وہاں موجود نہیں، کوئی ایسی چیز، تو اس کا مطلب ہے کہ درخت کا وجود تو وہاں ہوتا ہے جہاں کبھی پانی موجود ہو یا قریب موجود ہو کہ درخت کی جڑیں اس کو جناب جذب کر سکے، پانی کو پھینک سکے اور اپنی زندگی کو وہ درخت برقرار رکھ سکے۔ نہ کوئی درخت، نہ کوئی پودا، نہ کوئی گھاس، کوئی زراعت کا اور سبزے کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے، یعنی پانی جو انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے وہ بھی وہاں اور میسر نہیں ہے۔ وہ سارے ماحول کا جائزہ لے رہی ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سیدہ ہاجرہ، آپ اور میرے پیارے فرزند اسماعیل علیہ السلام، آپ ماں اور بیٹا یہاں پر کیا آپ فرمائیں گے یہ پانی جتنے دن چلے گا آپ استعمال کریں گے، یہ کھانا جتنے دن بھی چل سکے گا اس کو آپ اپنے کام میں لائیں گے، اور دونوں ماں اور بیٹے نے یہیں پر رہنا ہے۔ اور میں واپس جا رہا ہوں کہ وہاں میں نے تقریر کرنی ہے، انسانیت کی رہنمائی کا میں ذریعہ ہوں، اور اپنے وطن معروف میں شام فلسطین کا وہ جو علاقہ ہے میں نے وہاں جا کر اپنے گھر پہنچا ہے۔ امی ہاجرہ نے جب اپنے شوہر نامدار اور اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا تو انہوں نے ان کی ذات بابرکات کو ٹارگٹ نہیں کیا، جیسے آج کل ہم تو اپنی بچیوں کے حوالے
حساس ہو جاتے ہیں. ہونا چاہیے بھی صحیح، فطرت کی تقاضا ہے کہ شادی شدہ بیٹی کے حوالے سے ہم حساس ہو، لیکن اتنے حساس ہو جو اللہ اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے حد مقرر فرما دی. قرآن پاک جو فرما رہا ہے ہدی للمتقین، کہ قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور امی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مختلف اسلوب بیان کے ساتھ بیان اور واضح فرمایا گیا ہے، آخر اس تمام واقعے میں بھی تو قیامت تک متقین کے لیے کوئی ہدایت کا سامان موجود ہے. تو کیا کام چاہیے؟ ہم اپنی پیاری بیٹیوں کی تربیت کریں. شوہر کے اوپر آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، گھر کے سربراہ کے اوپر اللہ کی جانب سے امتحانات بھی آ جاتے ہیں. تو جب تک تو شوہر خوشحال رہے، ہماری پیاری بیٹی کو کھانا، لباس، رہائش، علاج، معالجہ، ضرورت کی ہر چیز وہ پرووائڈ کرتا ہے، اس وقت تک تو ہم خوش خرم سارا کچھ. اور خدا نہ خواستہ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی عشرت کے ایام آ جاتے ہیں، کبھی عشرت کے دن آ جاتے ہیں، کبھی خوشحالی آ جاتی ہے، کبھی تنگدستی آ جاتی ہے. تو کیا بیوی صرف خوشحالی کا ساتھی ہوا کرتی ہے؟ بیوی کو شوہر پر اعتبار اور اعتماد صرف راحت کے دنوں میں ہونا چاہیے. جب شوہر آزمائش کے مرحلے میں آ جائے، خدا نہ خاصہ کاروبار میں نقصان ہونے لگ جائے، کھیتی باڑی کے اندر نقصان ہونے لگ جائے، روپیہ پیسہ جو ہے وہ موجود نہ رہے، تو کیا پھر اس کو فوری طور پر شوہر کے شکوے، شوہر کی شکایتیں، یہ میری فلاں ضرورت پوری نہیں کرتا، فلاں چیز مہیا نہیں کرتا. شوہر ایک ذریعہ ہے عالم اسباب میں، بیوی راحت پہنچانے کا شوہر کے لیے ذریعہ ہے. یہ اسباب ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دنیا میں. مسبب اور اسباب ذات اللہ کی ہے، ان واسطوں سے گزر کر مومن کی نگاہ اس مسبب اور اسباب پر سارے کے سارے پیر بھائیوں کا بھی اور آستانہ عالیہ سیال شریف وہ فیض کا مرکز ہے، وہ رنگ و روح کا مرکز ہے. رنگ سے مراد کی وہ دنیا والے رنگ نہیں، وہ قرآن پاک پہلے پارے سورہ بقرہ میں جو رنگ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ پاک فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ لو اپنے آپ کو. آگے سورہ بقرہ شریف پہلے پارے میں فرمایا ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کائنات میں جتنے بھی رنگ ہیں قرآن فرماتا ہے بتاؤ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ وہ آپ امام عاشقاں حضرت سیدنا امیر خسرو چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو کلام میں آپ کلام امیر خسرو رضی اللہ عنہ جو اپنے مرشد کریم، ہم سب کے مرشد اعلیٰ آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اپنے دور کی سب سے بڑی جلیل القدر ہستیوں میں حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا مولا موالینہ مرشد المرشدینہ حضرت سیدنا خواجہ خواجان محبوب الہی سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ خواجہ ذرا میری چنری بھی رنگ دیجئے. تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضور جو نعمتیں مشائخ چشتیہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچے اللہ کے رنگ کی صورت میں وہ رنگ الہی مجھے بھی عطا فرما صبغۃ اللہ، اللہ کرے. اور آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف میرے حضور پیر سیال لجپال اور ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب کے مربی نعمت حضور اعلیٰ حضرت
سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے مشائخ اعظام کے فیضان سے اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی نگاہ عنایت، کیونکہ یہ آستان عالی شان وہ ہے کہ جہاں مشائخ چشتیہ کے ذریعے حضور مولا کائنات سے لے کر حضور سیدنا پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان شہباز چشت فخر الاولیاء سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسری غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات تک حضور مولا کائنات سے لے کر سیدنا پیر پٹھان تک تمام مشائخ چشتیہ کے جہاں فیضان کا مرکز ہے سیال شریف، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جہاں اپنے نائبین کے ذریعے رکھا ہے، وہیں خود بنفس نفیس عالم بیداری میں قدم رنجا فرما کر اعلیٰ حضرت پیر سیال لجبال کی مصطفیٰ علیہ السلام نے خود اپنی دستار مبارک عطا فرما کر دستار بندی فرمائی۔ آستان علیہ سیال شریف براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت اور محبوب کریم علیہ السلام کے فیضان کا مرکز ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا خواجہ خاقان شمس ولایت سیدنا پیر سیال لجبال خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سر مقدس نورانی پر اپنے مقدس نورانی ہاتھوں سے عالم بیداری میں چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی موجودگی میں سیدنا الغوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی جلوہ گری میں اعلیٰ حضرت کی خود دستار بندی فرما کر قیامت تک کے لیے عملاً اعلان فرما دیا ہے کہ سیال شریف مدینہ طیبہ کے فیضان کا سب سے بڑا بر صغیر کا مرکز ہے۔ میں اللہ کا محبوب خود تشریف لا کر دستار بندی فرما کر پیر سیال کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اس لیے آستان عالیہ سیال شریف کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہوئے، محبوب کے جو بے ادب نہ ہو، محبوب کے معجزات سن کر پریشان نہ ہوتے، محبوب کے کمالات سن کر جن کے دل تنگ نہ ہوتے ہو، بلکہ جو محبوب کے سچے غلام محبوب کی ایک شان کو سن کر جن کے ایمانوں کو تازگی ملتی ہے، جتنے سچے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام مسلمان ہیں ان کے دل میں قدرتی طور پر یہ محبوب کا فیض ہے کہ آستان عالیہ سیال شریف محبت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوم یا روزانہ کی بنیاد پر شب و روز اور ہر جمعہ المبارک میں اور ہر اہم موقع کے اوپر آستان عالیہ سیال شریف کے اندر صرف ہمارے پیر بھائی نہیں ہوتے، چشتی سیالوی پیر بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی حضور علیہ السلام اولیاء اللہ کاملین سے محبت و عقیدت رکھنے والے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے محبت رکھنے والے جمیع مسلمان کو جس بھی سلسلہ عالیہ سے تعلق رکھتا ہو سیال شریف سے محبت بھی رکھتا ہے اور حاضری کا شرف بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں اور آستان عالیہ سیال شریف پر پیر بھائیوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی اہل عقیدت اہل محبت جلوہ گر ہوا کرتے ہیں، ہم سب کے اوپر لازم ہے، میرے اوپر بھی لازم ہے، پیر بھائیوں پر بھی لازم ہے، تمام اہل محبت پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر حضرت سیدہ حوا علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ اپنی بچیوں کو سنایا کریں، حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ، حضرت امی جان سیدہ سادہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ اور حضور ساداتنا امہات المومنین محبوب کریم علیہ السلام کا حرم محترم، محبوب کریم علیہ السلام کا حرم مکرم، محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و غیرت ہم مومنین کی ایمانی روحانی مبارک مائیں کہ ایک ہے کہ ہمارے خاندان نے بتایا ہم ہوش گئے کہ یہ تمہاری ماں ہے، اور وہ عظیم مائیں ہیں جن کے بارے میں وحی الہی 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جتنی بھی
مقدس ازواج ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ سب قیامت تک آنے والے مومنین کی ایمانی اور روحانی مانے ہوئے ہیں۔ اور پھر بابو بیٹی رسم کی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی نورانی سیرت کے بعد اور خصوص بالخصوص حضور سیدۃ النساء اہل الجنہ، تاکہ وہ اپنی زندگی کے سارے مراحل میں جو ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داری ہے اس کو باحسن وجوہ سے انجام دے سکے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میزان پر سرخرو ہو سکے۔ الغرض حضرت امی حاجرہ رضی اللہ عنہ کوئی وہاں جب وادی غیر ذی زرع ہے زراعت کا تو نام و نشان نہیں، تو بھائی چرند پرند حیوانات وہ بھی تو وہاں ہوگے، انسان بھی تو وہاں بسیرا رکھے گا جہاں پانی موجود ہوگا، کچھ بھی بے آب اور گیا وادی ہے اور خشک پہاڑ پہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ آپ نے اور آپ کے پیارے فرزند نے یہاں جلوہ کر رہے ہیں اور قیام فرما رہے ہیں، اور میں اب واپس جا رہا ہوں کیونکہ جو میری ذمہ داریاں ہیں وہاں پر وہ ذمہ داریاں میں نے شام و فلسطین میں ادا کر دی۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے شوہر نامدار، اللہ پاک کے پیارے قریب، اب امر ربے نا کتنا فاصلہ درمیان میں موجود ہے، 1000 میل کا، اور یہاں صرف میرا فرزند اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ، یہ پانی کتنے دن چلے گا؟ اور جو کھانا ہم لے کر آئے ہیں ساتھ وہ کتنے دن کفایت کرے گا اور ہمیں کافی ہوگا؟ اور یہاں پر کوئی انسان بھی نہیں، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی درخت ہے، اور یقیناً جتنی آپ کل کے علاقے پر شفقت فرماتے ہیں، آپ کا تو اللہ کریم نے نام ہی ابراہیم ہے، ابراہیم رکھوایا ہے آپ کے والدین کی زبان مقدس، اور ابراہیم کا معنی ہے سب سے بڑا شفیق باپ، اور حضور ہم تو اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی شفقتیں رات دن اور ہمیشہ ملاحظہ کر چکے، جتنا اللہ نے آپ کا دل نرم فرمایا ہے، جتنے آپ کریم ہے، جتنے مہربان اور شفیق ہے، آپ ہمیں کیسے اتنے فاصلے پر؟ یقیناً ہمارے دل میں جو پہلی بات آ رہی ہے نا کہ آپ جیسی محبت کرنے والی ہستی وہ کسی بھی خاتون کو اس کے بچے سمیت اس طرح وادی غیر ذی زرع میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً یہ ہمارے رب تعالیٰ کا حکم ہے آپ کو، آپ اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے بارے میں الگ بھی سوچا کہ یہ ہم سے کوئی جان چھڑوا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، پہلی بات جو اس اللہ کی ولیہ صدیقہ بندی کے دل مبارک کے اندر پیدا ہوئی یہ ہے کہ میں امر ربنا خلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام اتنی کریم ہستی ہے، وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بھائی اتنا ہی سوال کیا، حضور اب امر ربنا، کیا یہ ہمارے رب تعالیٰ کے امر کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں؟ قال نعم، حدیث کریمہ میں محبوب علیہ السلام اپنے دادا جان جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرما رہے، فرمایا ہمارے دادا جان نے فرمایا نعم، جی ہاں اے حضرت حاجرہ، مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ کے متعلق اور پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اسی طرح۔ امی حاجرہ نے پھر اسباب کی طرف توجہ نہیں فرمائی، انہوں نے فوری طور پر ارشاد فرمایا اذن اذهب علی رسلک، پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ بالکل مطمئن ہو کر آپ تشریف لے جائیے اپنے وطن معروف، اپنے علاقے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرمائیے، اور مجھ باپ اور بیٹے کا بالکل ہی آپ فکر نہیں فرمائیں گے۔ جب ہمارے رب تعالیٰ کا حکم ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہر جگہ جلوہ گر اور موجود ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنی نگاہ عنایت کے ساتھ، اذن لا یجیبنا ربنا، جب ہمارے رب تعالیٰ کا حکم ہے تب تو ہمارا رب تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ اللہ کا نام لیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے وطن میں واپس تشریف لے جائیں گے۔ یہ کوئی تھوڑا سا امتحان ہے،
پیارا بیٹا جو بزرگی کے عالم میں عطا ہو اور اس کو 1000 میل کے فاصلے پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مکان ان کے لیے مہیا کیا جائے، کوئی اسباب ان کی حفاظت کے لیے مہیا کیا جائے، لیکن نہیں، وہ حفیظ و حلیم ذات بابردار ہر جگہ جلوہ گر اور موجود ہے۔ حضرت اتنی حاجہ فرماتی ہے جب یہ ہے اس سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لا یضیعنا القرآن، ہمارا رب ہمیں بالکل ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا، میرے پیارے خلیل آپ مہینے میں 1 دن اور 1 رات مکہ مکرمہ میں براق آیا کرے گا جنت سے، آپ اس پر سوار ہوا کریں گے اور آپ جا کر مہینے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھ آیا کریں گے، اپنے پیارے بچے کو سینے سے لگا آیا کریں گے۔ مسلسل یہ جولائی کا مرحلہ مہینے بعد آپ تشریف لے جاتے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے، پھر واپس آپ بیت المقدس شام فلسطین کی طرف قدم رجع فرماتے۔ الغرض جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں خاص عمر مبارک کو پہنچے تو حکم ہوا کہ اب آپ اپنے پاس یہاں مکہ مکرمہ لے آئیے، اور جب مکہ مکرمہ میں آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے پناہ محبت میں شامل فرماتے، ساری خلق پر بھی اپنے فرزند ارجمند پر بھی اب حکم یہ ہوتا ہے خواب کی صورت میں کہ مینا شریف کے اندر لے جا کر راہ خدا میں آپ کو ذبح فرما دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ہوا تھا، اس لیے جب وہ اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا شریف میں اس پتھر کے پاس پہنچ گئے جہاں ان کو لٹا کر ذبح فرمانا ہے، اس وقت ان کو ارشاد فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبح ہوگا، کہ بے شک میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر، آپ پورا غور و فکر کیجیے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر کی تعریف اور حقیقت ہوتی ہے چند امور معلومہ کو اس طریقے سے ترتیب دینا کہ وہ ترتیب آپ کو اگلے غیر معلوم امر تک اور امور تک پہنچا دے۔ امور معلومہ کی ترتیب دینے کو نظر کہا جاتا ہے، فکر و نظر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فانظر، آپ پورا غور کیجیے، مکمل طور پر فکر کیجیے۔ ماذا ترى، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ قال، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیارے ابا جان سے غور و فکر کا ٹائم نہیں لیا، فوری طور پر جواب ارشاد فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے غور کرنے کی بات فرما رہے ہیں، وہ یہ نہیں فرما رہے یا ابی، اے میرے ابا جان، اتنا زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ حضور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی علیہ السلام ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے، آپ انسانیت پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں، آپ تو کسی کو بھی ایسے ذبح نہیں فرما سکتے، میں تو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، مجھے آپ کیسے ذبح فرما سکتے ہیں؟ اور ذبح کرنے کی بات فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو جب میرے محبوب حقیقی کا حکم ہے، میری ہزاروں جانوں گولی پر قربان ابا جان کو ابھی نہیں فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ آج تو والد گرامی ہمارے مزاج سے تھوڑی سی خلاف بات کرتے تو ہم تو فوراً والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جس چیز کا امر اور حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے عنقریب ضرور بالضرور صبر کرنے والوں میں سے بات کے۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ اور یہ قربانی کا شریف حکم ہمیں اسی عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ مومن تو بیٹے ذبح کرنے کا اللہ کریم کی طرف سے حکم ہے، کر دیتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، اس واقعے کی یاد میں بیٹے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ محبت الہی، اسماعیل علیہ السلام کی وہ محبت الہی اور فرما برداری، اس کے درس کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قربانی کا حکم ارشاد فرمایا، جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم
حدیث صحیح کے اندر قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے آج ہمیں اللہ پاک کا فرمان پہنچایا ہے کہ جو صاحب نصاب مسلمان ہو 7.5 تولے جس کی ملکیت میں سونا ہو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، عاقل ہے بالغ ہے، اور 10 11 12 یہ جو 3 دن ہے قربانی کے، ان 3 دنوں کے اندر جو اپنے گھر کے اندر مقیم ہے، تو ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان جو صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس طریقے سے نماز بھی شرائط کے مطابق پاکیزگی کے دنوں میں عورتوں کے اوپر فرض ہے، قربانی عورتیں بھی اگر عاقلہ بالغہ مقیمہ صاحب نصاب ہے تو جیسے مردوں پر قربانی فرض ہے، خواتین اسلام کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اسی طریقے سے۔ لہٰذا ایک گھر کے اندر اگر 7 افراد ہیں، 4 مرد موجود ہیں، 7 خواتین ہیں، 7 کے ساتوں میں عاقل بالغ ہیں، سب میں شاید قربانی پائی جاتی ہے، تو جیسے 4 مردوں پر قربانی واجب ہوگی، 3 خواتین پر بھی اسی طرح واجب ہوگی۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، قربانی عظیم عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ چھوٹے جانور بھیڑ بکری ان کی نسل سے ایک جانور ایک وقت میں بندے کی طرف سے، لیکن بڑا جانور چاہے وہ اونٹ ہے چاہے وہ گائے ہے، اور بھینس جو ہے وہ گائے کے ساتھ ہی شرعی مسئلے میں لاحق ہے، اس لیے بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، کٹے کی کرے مادہ بھینس کی کرے، جب 2 سال ان کی عمر پوری ہو جائے، اور یہاں یہ بھی کہ دودھا ہونا یہ شرط نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، آپ نے کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، مسنہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، مسنہ من الشاۃ بھیڑ بکری کی نسل سے ما کان فی الثانیۃ، 1 سال چاند کے مطابق جس کی عمر پوری ہو جائے، دوسرے سال کا پہلا دن چاند کے مطابق شروع ہو گیا، آپ عمر کے مطابق اس کی قربانی کر دیں گے۔ گائے اور بھینس کی نسل میں سے تان الثالثہ مسنہ بولتا ہے کہ 2 سال عمر کے ساتوں کے عقیدے کی جہت عزم کفر و ایمان ایک ہونی چاہیے، ساتوں کے ساتوں بندے جس چیز کو ایمان سمجھتے ساروں کے نزدیک وہ چیز ایمان ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا جنتی ماننے والا ہو، اور ساتھ میں ایک بندہ وہ شامل ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی شر رافضہ، کوئی اگر حضرت صدیق کی گستاخی کرنے والا ہے اور آپ کو جنتی نہیں ماننے والا، مومن نہیں ماننے والا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ عقیدے کی جہت ہے، اہل سنت کے ساتھ شامل ہو، دیوبند کے ساتھ شامل ہو، اہل تشیع کے ساتھ شامل ہو۔ اگر آپ 6 اہل سنت ہیں، ایک دوسرا بد عقیدہ بے ادب شامل ہو گیا، 6 کی قربانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ روح تو ایک جانور کی نکلنی ہے۔ اور اسی طرح 7 کے ساتھ جو حصے والے ہیں سب کی نیت قربانی کی ہو، چاہے کوئی نفلی قربانی کا بھی حصہ ڈالے، لیکن رضائے الہی مقصود ہو، عبادت مالی مقصود ہو۔ اگر ایک بندے کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہو گئی، باقی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ حضور استاد العلماء حضرت علامہ مفتی قطعی الحق سیالوی صاحب 24 گھنٹے حضور کی سیال لاجوال کریم نواز سے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہوا ہے، اہتمام ہے، فون نمبر بھی عام ہوتا ہے، آپ مسائل آسان ہے، آپ کا سرات دریافت کرتے رہتے ہیں، مزید رہنمائی کی ضرورت ہوگی حضور مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، حضور کی سیال کا فیضان عطا فرمائے۔ شکر ہے۔